اگر کوئی غبارہ آپ کے منہ پر ہی پھٹ جائے تو غصہ کس بات کا؟ آپ نے ہی اس میں اتنی ہوا بھری اور اسے اس کی ہجوم سے زیادہ کر دیا۔ بالکل یہی معاملہ کچھ لوگوں کا ہے۔ جب آپ ان کے وجود سے بڑھ کر ان سے سلوک کرتے ہیں، ان کے قد سے بڑھ کر عطا کریں اور جس چیز کے وہ اہل نہیں وہ احسان ان پر کریں تو وہ ایک دن آپ کے منہ پر ہی پھٹ پڑیں گے۔ اگر دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں مگر محبت کرنا نہیں آتا۔ سوچنے والی بات ہے کہ ہم اپنے من پسند شخص کو حاصل کرنے کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں، دن رات دعائیں کرتے ہیں، بات نہ ہونے پر روتے بھی ہیں، کبھی تو خودکشی تک کا سوچ لیتے ہیں، مگر کیا ہم کبھی اپنے اللہ کے لیے راتوں کو جاگے، کبھی اللہ کے لیے تڑپے، اللہ سے کہا کبھی کہ اللہ اگر میری بات نہ ہوئی، میں سجدہ نہ کر سکوں تو تو ناراض ہو گیا تو میں مر جاؤں گا۔ اگر اپنی زندگیوں میں خوشی لانا چاہتے ہو تو برداشت کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھ لیں۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب اور کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اگر آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے تو کوئی انسانی تعلق آپ کا خالی پن دور نہیں کر سکتا۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان تین گھروں سے سخت نفرت ہے۔ جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اوپر ہو جائے یعنی تیز ہو جائے، اس گھر کو 70,000 فرشتے سارا دن کوستے ہیں۔ جس گھر میں کسی کے حق کا مارا ہوا پیسہ جمع ہو اور اسی کے مارے ہوئے پیسے سے اس کے گھر کی روشنی اور تکبر ہوتی ہو، جس گھر کے لوگوں کو مہمان کا آنا پسند نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اس گھر کی نمازوں کا ثواب فرشتے لکھا نہیں کرتے۔ اللہ پاک ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور صبر، تم انتظار تو کرو۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا چاہے اس کے چہرے پر چاند نمودار ہو جائے، اور سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا چاہے سارا زمانہ خلاف ہو جائے۔ شادی کے بعد لڑکا سدھر جائے گا، یہ جملہ لڑکی کے ساتھ ناانصافی ہے۔ لڑکا سدھرے نہ سدھرے لیکن لوگ اپنی لڑکی کی زندگی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اپنے فیصلوں کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ خون کے رشتوں میں بھی ایسے منافق لوگ دیکھے ہیں کہ جو اپنوں سے حسد، جلن اور منافقت کرتے ہیں، جبکہ غیروں کی غلامی اور دلالی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام۔ منافق کے ساتھ دوستی نہ رکھو کیونکہ وہ بہت بڑا چال باز ہوتا ہے۔ یہ بھیڑیے کے ساتھ کھاتا ہے، کتے کے ساتھ بھونکتا ہے اور چرواہے کے ساتھ روتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ڈیل کو اپنی چلاکیاں مت سمجھو، وہ جب رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اسے دھکا نہیں سہارا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ انسان کے غرور کی بس اتنی سی اوقات ہے کہ نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ آخری بار۔ سمندر اتنا بڑا ہوتا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لامحدود ہیں لیکن ہم اتنی ہی پا سکتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ بھکاری اور فقیر میں بہت بڑا فرق ہے۔ اکثر کوئی بھکاری دروازے پر بھیک مانگنے آئے تو ہم اسے فقیر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک لقب
इमाम अल फुकरा है, यानी फ़कीरों का इमाम। जिसको ज़माना ठुकरा दे उसे भिखारी कहते हैं, और जो ज़माने को ठुकरा दे उसे फ़कीर कहते हैं। जब किसी ताकतवर को उसके जुर्म की सज़ा नहीं दी जाती तो वो सज़ा पूरे समाज पर तकसीम हो जाती है। उनकी खामोशियों से डरो जिनका आपने दिल दुखाया है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया या कुछ नहीं कहा तो बदले में अल्लाह ज़रूर करेगा। नाराज़ होकर भी साथ नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला की नाराज़गी कितनी प्यारी होती है। इंसान बड़ा अजीब फितरत का मालिक है। ये मरे हुओं को रोता है और जिंदा को रुलाता है। दिल की बात हमेशा बता देनी चाहिए, क्योंकि बता देने से फैसले हुआ करते हैं और ना बताने से फासले। अगर नमाज फजर में बेदार होना हमारी पहली प्लानिंग नहीं तो बाकी दिन की प्लानिंग के कोई मायने नहीं, क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत ही नाकामी से हुई है। लोग लाख कहें ये मुमकिन नहीं, लेकिन मैंने उसके कुन से तकदीरें बदलती देखी हैं।